راشن کارڈ ہر مہینے کے شروعات میں سنجنا ایک کام ضرور کرتی ہے۔ بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد وہ اپنا اسکوٹر لے کر راشن کارڈ کے ساتھ دکان پہنچ جاتی ہے۔ مہینے بھر کا راشن خریدتی ہے اور غذائی تحفظ کا اپنا حق حاصل کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، نیشنل فوڈ سیکیورٹی ایکٹ کے تحت ریاستی حکومت راشن کارڈ کی سہولت فراہم کرتی ہے۔ راشن کارڈ کا استعمال کرتے ہوئے مجاز دکانوں سے سب سے کم قیمت پر راشن خریدا جا سکتا ہے۔ راشن کارڈ ایک اہم دستاویز ہے۔ ہندوستانی شہریوں کے لیے غذائی تحفظ کا ایک ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ راشن کارڈ ایک درست شناختی کارڈ بھی ہے۔ بہت سی خصوصی سبسڈی اسکیموں کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بھی راشن کارڈ ضروری ہے۔ سرکاری ہیلتھ اسکیم آیوش کے لیے بھی راشن کارڈ ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس راشن کارڈ نہیں ہے تو آپ اسے اس طرح بنوا سکتے ہیں۔ اپنے قریبی پبلک سروس سینٹر یا گرام پنچایت دفتر پر جائیں۔ وہاں آپ کو نیا راشن کارڈ بنوانے کے لیے فارم ملے گا۔ اسے بھریں اور ثبوت کے لیے مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ جمع کر دیں۔ ساتھ میں خاندان کے ہر فرد کی فوٹو بھی جمع کریں۔ اگر آپ شہر میں رہتے ہیں تو محکمہ فوڈ سپلائی میں فارم کو پر کر کے جمع کرانا ہوگا۔ ثبوت کے لیے تمام دستاویزات کو احتیاط سے منسلک کریں۔ نام، پتہ اور عمر یعنی تاریخ پیدائش کا درست ثبوت، آدھار کارڈ، ووٹر آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ، پین کارڈ، حکومت کی طرف سے جاری کردہ کوئی دوسرا شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس، بجلی کا بل یا پھر بینک پاس بک۔ ساتھ میں انکم سرٹیفکیٹ اگر اس کی ضرورت ہو۔ نیا راشن کارڈ آن لائن بھی بنوایا جا سکتا ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ الگ الگ ریاستوں میں یہ عمل تھوڑا بہت الگ ہو سکتا ہے۔ آفیشیل ویب سائٹ www.nfsa.gov.in کھولیں اور پھر جس ریاست میں آپ رہتے ہیں اس کا انتخاب کریں۔ آپ کو اپنے لیے اس طرح ویب سائٹ پر ایک اکاؤنٹ بنانا ہوگا۔ اب نیا راشن کارڈ بنوانے کے لیے فارم کو اس طرح بھریں۔ ثبوت کے لیے ضروری دستاویزات اپلوڈ کریں۔ درخواست جمع کرائیں۔ اس کام کے لیے کچھ فیس لی جائے گی، اس کو ادا کریں۔ ویب سائٹ پر آپ اپنی ایپلیکیشن کی اسٹیٹس کو ٹریک کر سکتے ہیں۔ راشن کارڈ بننے میں کم از کم 1 مہینے کا وقت لگتا ہے۔ راشن کارڈ کے لیے اہلیت کی کچھ شرائط جان لیں۔ صرف ہندوستانی شہری ہی راشن کارڈ بنوا سکتے ہیں۔ راشن کارڈ خاندان کی سربراہ کے نام پر بنتا ہے، یعنی خاندان کی سب سے بڑی خاتون، ان کی عمر 18 سال یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ خاندان کے تمام افراد کے نام راشن کارڈ میں درج کیے جا سکتے ہیں۔ درخواست دہندہ کے نام پر کسی دوسری ریاست میں پہلے سے راشن کارڈ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایک شخص کے پاس صرف ایک ہی ریاست کا راشن کارڈ ہو سکتا ہے۔ خاندان میں پیدائش یا شادی سے افراد شامل ہوتے ہیں۔ راشن کارڈ میں بھی آپ نئے افراد کے نام بھی شامل کروا سکتے ہیں۔ یہ کام آن لائن اور آف لائن دونوں طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ راشن کارڈ خاندان کی آمدنی کے مطابق الگ الگ رنگوں کے ہوتے ہیں۔ انتیودے ان یوجنا کا کارڈ لال یا نارنگی، غربت کی لکیر کے نیچے راشن کارڈ پیلا یا گلابی، غربت کی لکیر کے اوپر والا کارڈ سفید یا نیلا۔ ڈپلیکیٹ راشن کارڈ، اگر آپ کا راشن کارڈ کہیں کھو گیا ہے، پھٹ گیا ہے، چوری ہو گیا یا خراب ہو گیا ہے تو آپ ڈپلیکیٹ راشن کارڈ حاصل کر سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کو معمولی فیس ادا کرنی ہوگی۔ راشن کارڈ سے متعلق ویب سائٹس اور ہیلپ لائن کے نمبر کو نوٹ کریں: 1967-14445، 1800-1802-406۔ ہر ریاست کا اپنا ٹول فری نمبر بھی ہوتا ہے، جہاں سے آپ ضروری معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے راشن کارڈ کی اہمیت اور اسے بنوانے کے طریقے کو جانا۔ یہ نہ صرف سبسڈی والا راشن کارڈ حاصل کرنے کے لیے بلکہ ایک درست شناختی کارڈ کے طور پر بھی مفید ہے۔ راشن کارڈ کے لیے درخواست جن سیوا کیندر، گرام پنچایت، فوڈ سپلائی ڈپارٹمنٹ یا www.nfsa.gov.in پر آن لائن کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے راشن کارڈ کی اقسام، اہلیت کے شرائط اور ڈپلیکیٹ راشن کارڈ بنوانے کے طریقے کو بھی سمجھا۔ تو اب آپ کی باری۔ سنجنا کی طرح اپنے راشن کارڈ کا استعمال کریں
خوراک کی حفاظت ہر شہری کا حق ہے۔